السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہماری دعوت کتاب و سنت پر نشر کیا جانے والا یہ دینی کورس جس کا موضوع و جس کا عنوان ہے نماز نبوی تکبیر سے لے کر تسلیم تک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دوسرا ایپیسوڈ لے کر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ پہلی نشست میں، پہلے ایپیسوڈ میں جو باتیں بیان کی گئی تھی اس کا تعلق نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے فوائد، اس کے ثمرات، نماز نہ ادا کرنے والوں کا انجام، ان ساری باتوں سے مختصر انداز میں احادیث صحیحہ اور آیات قرآنیہ کے روشنی میں آپ لوگوں کو آگاہ کیا گیا تھا۔ اب آئیے ہم تفصیل سے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے کسی بھی عبادت کو شروع کرنے سے پہلے، کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے، سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نیت میں اخلاص پیدا کرے۔ یعنی ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ آدمی نیت کرے، اور نیت کرنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنے دل و دماغ میں یہ بات رچا لے اور اس بات کا عہد کرے کہ وہ جو بھی دینی عمل کو انجام دے رہا ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا تقرب ہے۔ اللہ کی رضا اور اس کے تقرب کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت میں یہ واضح کیا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسا آدمی نیت کرے گا، جس طرح کی اس کی نیت میں طہارت اور درستگی ہوگی، ویسے ہی اس عمل کی قدر و منزلت اللہ کے یہاں ہوگی۔ تو آپ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اس لیے کہ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے، نیتوں میں درستگی نہیں ہے، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی وہ نماز اللہ کے یہاں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ نماز ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں، صحیح مسلم، اس کے علاوہ ترمذی اور دوسری روایات میں ایک بڑا خطرناک واقعہ بیان کیا اور قیامت کا منظر کھینچا، قیامت کا منظر بیان کیا کہ ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سب سے پہلے جہنم میں جو لوگ پھینکے جائیں گے، ان میں جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے والا مالدار ہوگا، لیکن وہ سارے لوگ دنیا کی نظروں میں نیک عمل کرنے والے تھے۔ ایک عالم جو تھا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، بتاتا تھا۔ ایک شہید جو ہے وہ اللہ کے راہ میں اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ ایک مالدار اللہ کے راہ میں پیسہ بھی خرچ کرتا تھا، لیکن چونکہ اس کی نیت میں خلوص نہیں تھا، نیت میں اخلاص نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے عمل کو انجام دینے سے پہلے نیتوں میں اخلاص اور نیتوں کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی دل سے نیت کرے یا زبان سے نیت کرے۔ دیکھیے، نیت کا مطلب ہی عربی میں ہوتا ہے ارادہ، اور ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ ارادہ دل میں ہوتا ہے۔ ارادہ دل میں ہوتا ہے، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ کا جب عمل کرنے کا ارادہ بن رہا ہے وہی آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کو زبان سے ادا کرنے کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، اور کوئی بھی صحابہ سے اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ عقل، نقل اور لغت سب کے خلاف ہے۔ عقل کے خلاف یہ اس لیے کہ بے شمار ایسے کام ہیں جنہیں شروع کرتے وقت ہم زبان سے نیت نہیں کرتے ہیں، بے شمار۔ عقل کے خلاف اس لیے زبان سے نیت کرنا، میں کہہ رہا ہوں، عقل کے خلاف ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کیا جائے گا، ان کی بات یہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ بے شمار ایسے کام ہیں جو ہم اس کے کرتے وقت ہم اپنے زبان سے اس کی نیت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں انہیں کرنے کی نیت اور ارادہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ دینے لگتے ہیں، جب ہم زکوٰۃ دینے لگتے ہیں تو کبھی نہیں ہم پڑھتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دینے لگا ہوں، کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم زکوٰۃ دینے لگے ہیں۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نمازی کے تعلق سے ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کو ادا کرنے جا رہے ہیں؟
تو دیکھیے زبان سے ادا کرنا نماز کے تعلق سے یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ نقل کے خلاف اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور صحابہ سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ صحابہ باقاعدگی کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کا طریقہ فالو کرتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن کہیں بھی کسی روایت کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں میں صحابہ نے یہ بھی ذکر کیا ہو کہ اللہ کے رسول زور سے نیت کرتے تھے۔ کہیں بھی صحابہ نے یہ ذکر نہیں کیا، بلکہ لغت عرب کے بھی خلاف ہے۔ جب کسی زبان کا لفظ ہے تو اس کا معنی جاننے کے لیے ہمیں اس زبان کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اگر عربی زبان کا لفظ ہے تو اہل عرب نے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو جب ہم نیت کا مطلب دیکھتے ہیں تو نیت کا مطلب ہوتا ہے دل میں ارادہ، دل میں ارادہ۔ اس لیے زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نیت کرنا ہے، آپ کے دل کا ارادہ کا نام ہے، نیت آپ کے دل کے ارادہ کا نام ہے۔ آپ جب وضو کرنے بیٹھتے ہیں، وضو کرنا آپ کی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، اسی لیے اسی وقت سے آپ کی نیت شروع ہو جاتی ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کر کے آپ طاہر ہو کر پاک و صاف ہو کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس کے لیے نماز کو ادا کریں گے۔ تو نیت کا تعلق آپ کے دل کے ارادہ سے ہے، نہ کہ آپ کے زبان سے ادائیگی کا نام نیت ہے۔ تو صحابہ ہوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مرفوع روایات ہو یا صحابہ ہوں، کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ ائمہ اسلام جو بڑے بڑے ائمہ ہیں سب نے اس کو غلط کہا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ عبادات میں حج کے علاوہ باقی عبادات میں زبان سے ادائیگی نیت کا الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ صرف حج میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہتے تھے کہ اللہم لبیک حجن، کہ میں اللہ میں حج کا تلبیہ پکارنا، وہ الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس لیے ہم آپ کی اقتداء میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی تابعداری میں حج میں ویسے ہی نیت کریں گے جیسے اللہ کے رسول نے کیے۔ دوسرا مسئلہ، جب نیت کر کے اب ہمارا جو نماز شروع ہونے جا رہی ہے، دیکھیے میں طہارت کے مسئلے پر نہیں آ رہا ہوں اس لیے کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آپ کو اس بات سے واقفیت ہونی چاہیے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وضو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، میں مختصر انداز میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آدمی اپنی ہتھیلی کو دھوئے، ہتھیلی کے بعد آدمی کلی کرے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے یا کلی اور ناک میں پانی ایک ساتھ ڈالے، اس کے بعد چہرہ دھوئے، چہرے کے بعد ہاتھ کو دھوئے، اس کے بعد سر کا مسح کرے، سر کے مسح کے بعد پیر دھوئے۔ ان میں تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 مرتبہ سے کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ 1 مرتبہ کر لیں گے، اگر وضو جن اعضاء کو دھونا ہے اگر آپ اس کو 1 مرتبہ بھی دھو لیں گے، آپ کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو یا یہ کہ بعض اعضاء کو آپ 1 مرتبہ دھو لیں، بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھو لیں، تب بھی جائز ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا، چہرے کو 2 مرتبہ دھویا، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جائز ہے۔ تو وضو کرنا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اس کے بعد وضو کے بعد نیت ہوئی نماز کے لیے، اس کے بعد اب آئیے قیام پر، نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ دیکھیے نماز کے لیے کھڑے ہونا اگر عذر نہیں ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہونا یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 1117 نمبر کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کرتے ہوئے حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر ممکن ہو تو نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھنے کی طاقت ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ، یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والوں کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والوں کی نسبت نصف ثواب ملے گا۔ یعنی جو لوگ بغیر عذر کے، یہ روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1230، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود، کھڑے ہونے کی استطاعت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو آدھا ثواب ملے گا، ان کو
آدھا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ رات کی نفلی نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حصہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، کبھی بیٹھ بھی جایا کرتے تھے۔ جب قرات لمبی ہوتی تھی تو آپ قیام سے رکوع کی حالت میں منتقل ہوتے اور جب بیٹھ کر قرات فرماتے تو اسی حالت میں رکوع بھی فرماتے، یعنی بسا اوقات آپ کھڑے کھڑے بیٹھ بھی جاتے تھے، کھڑے ہو کر نفل ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے، یا کھڑے ہو کر شروعات کرتے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ تو ان ساری روایات سے یہ پتہ چلا کہ بغیر عذر کے کھڑے ہونا چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جس کو عذر ہے، جس کو کھڑے ہونے میں عذر ہے، وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، بلکہ جس کو بیٹھنے میں عذر ہے وہ لیٹ کر بھی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم کھڑے ہو گئے، اب ہمارا اگلا کام کیا ہے؟ اب اگلا کام ہمارا ہے تکبیر اولیٰ، جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ بھی اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں یا بہت سارے ایسے کام جو نماز کے باہر آپ کے لیے جائز ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ پہلی مرتبہ آپ نے تکبیر کہی، آپ کے لیے وہ کام حرام ہو گیا۔ جیسے لوگوں سے گفتگو کرنا، کھانا پینا، یہ سب کام جو ہے نماز کے علاوہ اوقات میں جائز ہے، مباح ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھا، اللہ اکبر کہا پہلی مرتبہ، آپ کے اوپر یہ چیزیں حرام ہو گئی۔ تو پہلی تکبیر جو کہا جاتا ہے اسے تکبیر اولیٰ یا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رفع الیدین کریں۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ رفع الیدین کریں، یعنی رفع الیدین کا مطلب دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائیں یا کان کے لو تک۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ کو آپ اٹھا کر اپنے کاندھوں تک لے گئے یا کان کے لو تک، یہاں تک آپ لے کر آئے۔ کان کے لو کو چھونا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی بھی روایات سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جو صحیح روایات سے ثابت ہے، ابھی میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں تک یا کان کے لو تک اپنا ہاتھ لے جاتے تھے۔ دلیل آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 731، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا کہ آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کہاں تک لے گئے؟ کاندھوں کے برابر آپ نے اٹھایا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر آپ نے اٹھایا۔ تو کاندھوں کے برابر اٹھانا، اللہ کے رسول کبھی دونوں کاندھوں تک اٹھاتے تھے، کبھی کبھی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے۔ کبھی ہاتھوں تک، میں نے جو بات کہی کہ کبھی کاندھوں تک کبھی کانوں تک، لیکن کان کے لو کو چھونا اس طرح یہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حساب سے بدعت ہے، اور یہ وسوسہ ہے کہ آدمی یہ وسوسے میں رہے کہ اس نے کان چھوا یا نہیں چھوا، بلکہ جو سنت ہے وہ یہ کہ آپ کاندھوں تک لے جائیں اور کان کے لو تک لے جائیں۔ اور دیکھیے ایک بات یہاں پہ اور ایک طریقہ کہ ہاتھ اٹھاتے وقت آپ کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ آپ کی انگلیاں نارمل انداز میں ہو۔ جب آپ اٹھائیں رفع الیدین کے لیے ہاتھ، تو آپ کی انگلیاں نارمل ہو، نہ تو ایسے ہو، یعنی نہ تو بالکل ایک دوسرے سے سٹی ہوئی ہو، چپکی ہوئی ہو، اور نہ تو ایسے ہو ایک دوسرے سے زبردستی دور کیا جائے، بلکہ جو نارمل انداز ہے، انگلیاں آپ کی نارمل انداز میں ہو اور آپ اسی طرح رفع الیدین کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح مردوں کو رفع الیدین کرنا کان کے لو تک یا کاندھوں تک ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی کرنا ہے۔ مردوں، ابھی آگے میں بیان کروں گا کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا، ہاتھ کو اٹھایا، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ اور کہاں رکھنا ہے؟ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھنا ہے، سینے پر رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر آپ نے اسے کہاں باندھا؟ سینے پر باندھا۔ ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے یہ کہ وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا۔ تو آپ کو ہاتھ کہاں پہ رکھنا ہے؟ سینے پر رکھنا ہے۔ آپ کی ہتھیلی جو ہے، آپ کی ہتھیلی اس طرح ہو کہ آپ کی دوسرے ہتھیلی پر اور بازو پر پڑے،
اور آپ اس طرح اپنا ہاتھ سینے پر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جو ابن خزیمہ کی ہے، دوسری روایت مسند احمد کی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے حضرت وائل ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی یعنی اس کے پشت پر رکھا، اور اس کے علاوہ جوڑ پر اور کلائی پر رکھا، جوڑ کے پر اور کلائی پر رکھا۔ اس طرح اپنے نماز کے لیے جب تکبیر تحریمہ آپ نے کہا تو اس کے بعد اس طرح اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اور بازو اور کلائی پر رکھا، جوڑ پر اور کلائی پر رکھا۔ تو اس طرح آپ کو کر کے سینے پر آپ کو اپنا ہاتھ رکھنا ہے، اور صحیح روایات سے یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں، بائیں کلائی پر یعنی اس طرح کلائی پر آپ رکھیں۔ تو یہ ساری روایات یہ کہ آپ نیت کا طریقہ آپ کا یہ ہو کہ آپ اس طرح رکھیں، اس طرح رکھیں، کلائی پر رکھیں، ہتھیلی پر رکھیں، جوڑ پر رکھیں، آپ کی نیت درست ہوگی اور اس طرح آپ کو نیت بہاننا ہے۔ رہی یہ بات جو بیان کیا جاتا ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا ہے، تو یہ روایت کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے ائمہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جو صحیح روایات ہے وہ سارے صحیح روایات وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی کو نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنا ہے، سینے پر ہاتھ رکھنا ہے، اور ناف کے نیچے رکھنے والی روایات کو امام بیہقی نے، ابن حجر نے، امام نووی نے، سارے لوگ اس کے ضعف پر متفق ہیں۔ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ کو صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے۔ دین کا جو مدار ہے، دین کی جو بنیاد ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ ہم سارے مسلک اور مذہب سے بالا تر ہو کر اگر ہم سوچیں، ہم غور کریں، تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارے دین کی جو اساس ہے، ہمارے دین کا دار و مدار کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر ہے۔ جو صحیح حدیث ہے اسی پر ہمارے دین کا دار و مدار ہے۔ تو صحیح حدیث میں یہی بات وارد ہوئی کہ ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہے، اور حدیث میں یہ آیا کہ آپ سینے پر ہاتھ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا، فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو ناظرین، آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مرد اس طرح نماز پڑھیں گے اور عورتیں اس طرح نماز پڑھیں گے، بلکہ آپ نے کہا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو اسی طرح ہو نماز پڑھو، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ تو دین میں مداخلت کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، بلکہ تکبیر تحریمہ سے آپ شروع کرتے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک مرد اور عورت ایک ہی حیت اور ایک ہی شکل میں نماز پڑھتے۔ یہ جہاں سے نماز کے طریقے میں فرق کیا گیا ہے، یہ ایک نیا طریقہ ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جو حقیقت ہے وہ یہ کہ مردوں اور عورتوں کی نماز ایک طرح ہوگی۔ یہ نہیں کہ عورتیں سجدے میں جائیں گی تو وہ اپنی حیت کو تبدیل کر لیں گی، یا عورتیں اپنے نیت کو کہیں باندھے، مرد کہیں باندھے۔ اس طرح کے تفریق کی کہیں گنجائش نہیں ہے، اور اس طرح کے تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بات صحیح احادیث سے ثابت ہے اس بات پر ہم عمل کریں۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے، اگلا مرحلہ ہے کہ ہم نے تکبیر تحریمہ کہا، اس کے بعد ہم نے نیت باندھ لیا، اب ہمارا کام ہے نماز کو شروع کرنا۔ دیکھیے، نماز کو شروع کہاں سے کیا جائے گا؟ نماز کو شروع کیا جائے گا دعائے استفتاح سے، جسے ہم دعائے ثنا کہتے ہیں۔ دعائے استفتاح جو نماز کے لیے سب سے پہلے نماز جب شروع کیا جائے گا تو دعائے ثنا پڑھی جائے گی۔ دعائے ثنا احادیث میں کئی دعائیں ہیں، اس میں سے کوئی ایک دعا بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے کفایہ ہے، آپ کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلی دعا میں آپ لوگوں کے سامنے جو پڑھتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔
اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، کہ اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری بنا کے رکھی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے ویسے ہی پاک و صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک و صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میری گناہ اپنی بخشش کے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ تو یہ ایک دعا ہوئی۔ اسی طرح ایک دعا یہ بھی ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا جو میں نے پہلی وہ سے زیادہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت ہے کہ آپ وہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد دیکھیے اس دعا کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دعا پڑھیں ڈائریکٹ، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوگا کہ آپ اعوذ باللہ کریں گے اور بسم اللہ کریں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ شروع کریں گے۔ انشاءاللہ اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور اگلے ایپیسوڈ میں اللہ تعالیٰ سے کے فضل و کرم سے باذن اللہ سورہ فاتحہ سے لے کر نماز کے باقی آگے کے ارکان اور اس کے طریقوں کو بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور صحیح حدیث کی روشنی میں جو باتیں ثابت ہوتی ہے اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔